بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ کتاب المناسک، حج اور عمرے کے مسائل کا بیان۔ باب وجوب الحج و فضلہ وقول اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفصیل، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک جا سکے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضل بن عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو خسام کی ایک عورت آئی اور وہ فضل کو دیکھنے لگ اور فضل اس کو دیکھنے لگے، اور وہ عورت فضل کو دیکھنے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑنے لگے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، حج کے سلسلے میں اللہ کا فریضہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر ٹک نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے کہا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ حج کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں پہلے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حج کا لغوی معنی الحج القصد، ارادہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں القصد الی البیت الحرام باعمال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ باحرام۔ حرم کا ارادہ کرنا مخصوص اعمال کے ذریعہ معینہ اوقات میں احرام کے ساتھ، یعنی احرام کے ذریعہ معینہ اوقات میں معینہ اعمال کے ذریعہ بیت اللہ کا ارادہ کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 90۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور انہی میں سے حج بھی ہے۔ حج کی فرضیت سن 6 ہجری میں ہوئی، یا سن 9 میں، یا 10 میں۔ وہبہ سہیلی کا کہنا ہے کہ 9 ہجری کے آخر میں حج فرض ہوا ہے۔ بہرحال مشہور بات سن 9 ہجری کی ہے۔ حج افضل ترین عمل۔ عن ابی ہریرہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے کہا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے رسول پر۔ پوچھا گیا پھر؟ آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ آپ نے کہا حج مبرور۔ حج مبرور یعنی حج مقبول۔ یہاں جہاد کی بھی بات کہی گئی ہے۔ جہاد میں سب سے اہم چیز موجودہ زمانے میں
بچوں کی اچھی تربیت، سماج کی تربیت، اچھی تعلیم، نوجوانوں کی حفاظت، وزارت دفاع اور ڈیفنس منسٹری بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكنا افضل الجهاد حج مبرور۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے، کیا ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ آپ نے کہا نہیں، تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور یعنی حج مقبول، ایسا حج جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو، جس کی ادائیگی سنت کے مطابق ہوئی ہو۔ حج جہاد ہے۔ ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور طبرانی کی ہے اور اس کے روات ثقات ہیں۔ آؤ ایسے جہاد کی طرف جس میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، یعنی حج۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو نسائی کی روایت ہے کہ بوڑھے کا جہاد، کمزور کا جہاد، عورت کا جہاد حج ہے۔ اسے جہاد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بڑی دقت و پریشانی ہوتی ہے اور بہت سارے اعمال جو مشکل ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ سخت بھیڑ بھاڑ میں نماز کی ادائیگی، طواف، اس میں کافی دقت ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں چلنا مشکل ہو جاتا، صحیح کرنا یہ بھی کافی مشکل ہوتی ہے، اور اس میں بھی جانا پھر آنا پھر جانا۔ اور حج کے لیے مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا واپسی اور ارکان و واجبات کی ادائیگی میں ہونے والی دقتیں، پریشانیاں اور ان پر صبر کرنا، ناراض نہ ہونا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کے سامان پر ہاتھ نہ رکھنا، اور پڑی ہوئی چیز اگر ملی ہے تو متعلقہ شعبہ تک پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت صبر طلب ہیں، اسی وجہ سے ان کو جہاد کہا گیا ہے۔ حج گناہوں کو مٹاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا، اس میں فحش باتیں نہیں کی، پیار و محبت کی باتیں نہیں کی، فسق و فجور نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے ہی صاف ستھرا ہو کر لوٹے گا جیسے کہ پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے کے وقت اس کے اوپر کسی طرح کا گناہ نہیں تھا۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے فسق، لم یفسق، لم یفسق یا لم یفسق، فسق یفسق اور فسق یفسق، یعنی گناہ نہیں کیا، لم یأت بسیئہ، اس نے غلط کام نہیں کیا، ولم یأتی ولا معصیہ، اور اس نے معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ بدکار ہونا، حق و صلاح کے راستے سے ہٹ جانا، یہ سب اسی معنی میں ہے۔ اور رفث کے معنی ہوتے ہیں فحش گوئی، فحش گوئی، گندی گفتگو، جیما یا ایک جیما کی تمہید، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ان الحج یہدم ما قبل، مسلم، حج پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ساقط کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، بیہقی فی شعب الایمان۔
رسول اکرم نے فرمایا تم لوگ حج اور عمرہ کرتے رہو، یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ بھٹی لوہے، سونے، چاندی کے فاسد مادے کو نکال دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ حج مبرورہ یعنی وہ حج جو مقبول ہے، اس کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے سے عمرے تک بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، اس لیے تم لوگ حج کرو۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہر سال اللہ کے رسول؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 بار یہی بات کہی۔ پھر کہا یعنی رسول اکرم نے اگر میں نے کہا ہوتا ہاں تو یہ واجب ہو جاتا اور تم اسے کر نہ سکتے اور اس کی طاقت نہ رکھتے۔ مسلم، نسائی۔ عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الحج فی کل سنہ او مرۃ واحدہ قال بل مرۃ واحدہ فمن زاد فهو تطوع۔ ابو داؤد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اللہ کے رسول حج ہر سال ہے یا ایک بار ہے؟ آپ نے کہا بلکہ ایک بار ہے، ایک بار سے جو زیادہ کرے وہ اس کے لیے نفل ہے۔ حج میں تاخیر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة۔ جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کرے، کیونکہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے اور سواری گم ہو سکتی ہے اور کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مسند احمد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يرد له۔ تم لوگ حج کرنے میں جلدی کرو، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے پیش آئے گی، کہاں اس کی موت آ سکتی ہے اور حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ مسند احمد، بہقی اور علامہ البانی نے اسے ارواء الغلیل میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168۔ حلال کمائی سے حج کریں۔ اسلامی شریعت نے زندگی کے ہر میدان میں حلال کمائی کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ حرام کمائی شریعت میں نہ مطلوب ہے نہ مقبول ہے، مردود ہے اور مرفوض ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب۔ اللہ طیب ہے، اللہ پاکیزہ ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی پسند کرتا ہے۔ مسلم اور ترمذی۔ اور ایک روایت، لمبی روایت کا ٹکڑا ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے ولا صدقۃ من غلول، اور چوری کا صدقہ بھی مقبول نہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی کہتے ہیں کہ حرام مال سے کیا ہوا حج عند اللہ مقبول نہیں، اس واسطے توبہ کے بعد اگر اس کے پاس حلال کمائی سے حج کرنے کی استطاعت ہے
تو उसे फिर से हज कर लेना चाहिए। हज के लिए इखलास मतलूब है। इसी तरह से जिस नौइयत का हज करना चाहता है उसकी तायीन भी करे। जैसे हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तु, हज क़िरान और हज इफराद। तो किस नौइयत का हज करना चाहता है उसकी भी तायीन करे। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारो मदार नियतों पर है और आदमी की जैसी नियत होगी वैसे ही उसको मिलेगा। हज मबरूर ये तकरार के साथ आ रहा है, लेकिन ये मतलूब है। अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। तो कहते हैं जो हज सुन्नत के मुताबिक किया गया हो ये हज मबरूर है। और हजरत जाबिर की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हज मबरूर क्या है, तो आपने बताया खाना खिलाना और अच्छी बात करना। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 325। तो ये सबको शामिल है। हज कब फर्ज होता है? आदमी मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, रास्ता पुरअमन हो और आज़ाद हो। तो ये शर्तें हैं। जब पाई जाएंगी ये शर्तें तब आदमी के ऊपर हज फर्ज होगा। इस्तिताअत, एक नुक्ता और है। इस्तिताअत यानी माली इस्तिताअत और जिस्मानी इस्तिताअत। इस्तिताअत का मतलब है कि उसके पास इतना माल हो कि वो हज के लिए मक्का जाए और वापस आए और रास्ता का पूरा नफका हो, खर्चा हो, खाने का, पीने का, होटल का या दवा इलाज वगैरह। और ये माल उसके कर्ज और वाजिब खर्चों से जायद हो। इसी तरह खाना, पीना, कपड़ा, शादी, घर और उसके जुमला मुतालिकात से ये जायद हो। और इसके घर पे जिन लोगों को छोड़ के जा रहा है उनका खर्चा, तालीम का खर्च, दवा वगैरह सारी चीजें छोड़ करके जा रहा हो। और जिस्मानी एतबार से हज के सफर और फिर अरकाने मनासिक की अदायगी पर कुदरत रखता हो। तो ऐसी सूरत में आदमी के ऊपर हज फर्ज होगा। औरत, इसके लिए महरम का होना जरूरी है। अगर महरम नहीं है तो ये सफर नहीं कर सकती है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि इन्होंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना हो मगर उनके साथ उनका महरम होना जरूरी है। कोई औरत सफर ना करे मगर अपने महरम के साथ एक साथ खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी हज के लिए जा रही है और मैंने फुला फुला गज़वे में अपना नाम लिखवा दिया है, मुझे उसमें शरीक होना है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। बुखारी व मुस्लिम। यहाँ पर जो लफ्ज आया है महरम का, तो ये मुहरिम नहीं है। हज में दोनों आता है, मुहरिम और महरम। मुहरिम उस मर्द या औरत को कहेंगे, औरत को मुहरिमा कहेंगे, मर्द को मुहरिम कहेंगे जो हज या उम्रे के लिए एहराम बांधे। और महरम कहते हैं ऐसा करीबी रिश्तेदार जिससे शादी करना जायज ना हो। आमतौर से लोग गलती में मुहरिम कहते हैं और उनका मकसूद महरम होता है जो अपना करीबी रिश्तेदार हो। तो इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। महरम की हिकमत क्यों है? औरत के साथ महरम क्यों लगाया जाता है? तो कहते हैं औरत की हिफाजत करना शर से, फसाद से और मुफसिदीन से औरत की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना
کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، کئی بار وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اور یہ عورتوں کے ظلم و ستم ان کی لالچ کا نشانہ بھی بنتی ہے۔ لوگ فاسد مزاج کے لوگ، فاسد ایمان کے لوگ اس پر بری نظریں بھی رکھتے ہیں، تو بسا اوقات وہ دھوکہ بھی کھا سکتی ہے یا اس کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں دو مسئلہ اور ہے عورت کے سلسلے میں، کیا عورت بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے جبکہ اس کا شوہر نہیں اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو محرم بنتا ہو اور اس کے ساتھ حج کر سکے؟ اس سلسلے میں دو باتیں دیکھیں۔ ایک تو امام مالک کا، امام مالک اور امام شافعی کا یہ کہنا ہے کہ اگر قابل اعتبار عورتوں اور ان کے محارم کی جماعت جا رہی ہے، عورتیں ہیں اور ان کے محرم ہیں، تو یہ عورت جس کا کوئی محرم نہیں ہے جا سکتی ہے۔ فتاوی شیخ الحدیث میں شیخ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسی پر اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے۔ شیخ الحدیث یعنی شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری صاحب میرات، اور شیخ الحدیث مبارک پوری کی دوسری عبارت ہے کہ جو عورت زاد اور راحلہ پر قدرت رکھتی ہو، زاد کھانے پینے کا سامان اور راحلہ یعنی جیسے ہندوستان سے جانا ہے تو جہاز کا سفر، خرچہ، ٹکٹ اور وہاں پر جتنے بھی خرچے آئیں گے ٹرانسپورٹ کے اور سواری کے، جو عورت زاد و راحلہ پر قدرت رکھتی ہو لیکن اس کا محرم اور خاوند نہ ہو، وہ دیندار متقی عورتوں کے ساتھ جو اپنے شوہروں یا محرموں کی معیت میں جا رہی ہوں چلی جائے۔ لوقوع اجماع الصحابہ فی عہد عمر علی جواز سفر المرأة من غیر زوج او محرم۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ عورت بغیر محرم کے یہ سفر کر سکتی ہے، بغیر شوہر کے، بغیر محرم کے۔ بہرحال وہ ممکنہ حد تک سفر نہ کرے، لیکن اگر قابل اعتبار لوگ ملتے ہیں اور جماعت ملتی ہے تو شیخ صاحب کے اس فتوے کی روشنی میں، امام مالک کے فتوے کی روشنی میں، امام شافعی کے فتوے کی روشنی میں وہ جا سکتی ہے، وہ اس پر عمل کر سکتی ہے۔ سفر کے احکام، سفر کے بہت سے احکام ہیں۔ سفر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قطعۃ من السقر، یہ تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر سے پہلے آدمی کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں یا مستحب ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس طرف اس کی نظر بھی جانی چاہیے۔ نمبر 1، سماج کے لوگوں سے معافی مانگنا۔ آدمی جس معاشرے و سماج میں رہتا ہے اس میں اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے سماج کے لوگوں سے معافی مانگ لے۔ عورت اپنے معاشرے میں، خواتین کے معاشرے میں اور مرد اپنے معاشرے میں۔ نمبر 2، عقیدہ اور اعمال کی درستگی۔ بہت سارے لوگ ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، خاص طور سے نماز وغیرہ میں کافی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، تو عقیدہ بھی صحیح کر لینا، عمل بھی صحیح کر لینا، نماز پر پابندی کرنا اور اچھے سے نماز کی ادائیگی کر لینا، اور اگر نماز پڑھنا نہیں آتا ہے یا دعائیں نہیں آتی ہیں تو اس کو سیکھ لینا اور یاد کر لینا۔ نمبر 3، توبہ استغفار۔ نمبر 4، چہرہ شرعی بنا لے۔ شرعی بنا لے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھے ہیں ان کو یہیں سے داڑھی رکھ کے جانا چاہیے، اور مکہ جانے کے بعد میں جب حلق یا قصر کی بات آئے تو چہرے پر چھرا نہ رکھوائیں، بلکہ قصر جو ہے وہ صرف اور صرف سر کے بال کا ہے،
اور اسی طرح سے یہاں چہرے کو شرعی بنانے کا ایک مطلب میں یہ بھی لیتا ہوں کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، ایسے گھومتی ہیں یا چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں، اگرچہ مسئلہ مختلف ہی ہے، پھر بھی راجح بات یہی ہے کہ عورت کے چہرے کا چہرہ پردہ ہے، ستر ہے۔ تو اگر عورت پردہ نہیں کرتی تھی تو اسے اپنا چہرہ چھپا لینا چاہیے۔ اب وہاں حج میں جا کر کے چہرہ کھول دے گی، لیکن چونکہ حج میں بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈالے رہے گی۔ قرض کی ادائیگی اور مال و معاملات کی صفائی، اگر آدمی مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کر دے، اگر ادائیگی بھر کا پیسہ نہیں ہے یا کوئی دقت ہے تو اسے ڈائری میں لکھ لے، اس پر گواہ بنائے، اس پر دستخط کرے اور اپنے بچوں کو، اپنے وارثوں کو دے دے۔ اور مال و معاملات کسی کو دیا ہے، کسی سے لیا ہے، وہ ساری چیزیں صاف ہو جانی چاہیے۔ پیڑ ہے، کھیت ہے، مشین ہے، گاڑی ہے، وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو، اپنے وارث کو بتا کر جائے۔ امانت کی واپسی یا اپنے بچوں کو اس کی تفصیل بتا دینا۔ کسی کی امانت آدمی کے پاس ہے تو اسے اچھے سے بتا دے کہ دیکھو یہ اتنے پیسے فلاں کے ہیں، وہ کھیت فلاں کا ہے، وہ میرے نام ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے میں نے اپنے نام پہ کروایا تھا، یا ہے کہ فلاں کی یہ گاڑی ہے، میری نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے تو ادھر بچے ساری امانتیں واپس کر دیں گے اور ان کی حفاظت کر لیں گے، یا اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھی ہے تو اس کو بھی بتا دے۔ وصیت لکھ کر گھر پر رکھ دینا، خاص طور سے اس وقت جب آدمی پر قرض ہو یا امانت ہو، جیسے مسجد کا پیسہ ہے، مدرسے کا پیسہ ہے، یتیم خانہ یا یتیم بیوہ رشتہ دار یا کسی کا بھی، ہمارے نام پہ اس کا اکاؤنٹ ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں اس کا پیسہ ہے، یا کسی بھی طرح سے ہے، تو اس کے بارے میں پوری تفصیل ہونی چاہیے، ہمیشہ لکھی رہنی چاہیے اور اس کی ڈائری ہونی چاہیے۔ یہ اتنی باتیں ہوئی سفر سے پہلے، یہ 7 باتیں ہیں۔ سفر کے بعد احکام، سفر حج اور عمرہ کے لیے اخلاص اور للہیت شرط ہے۔ یہ تصور دماغ پر نہ ہو، مسلط ہو کہ گھومنے جا رہے ہیں یا تفریح کریں گے، مزے لیں گے، ٹور کریں گے، سامان خریدیں گے اور حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ آدمی کو کی اصل نیت حج کی ہونی چاہیے اور عمرے کی ہونی چاہیے۔ ضمناً اسے جو بھی چیزیں مل جائیں یا میسر آئیں وہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ سفر میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اور محظورات و ممنوعات سے پرہیز کرنا۔ سفر میں آدمی نکلے گا، ہر سفر میں اسی کا التزام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں یا جو لوگ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، جب سفر کریں، موٹر سائیکل سے سفر کرتے ہیں، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، ٹرین، پلین سے، تو آرام کے ساتھ سفر کرنا چاہیے اور اپنے سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ ٹرین وغیرہ میں خاص طور سے دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے تو اس میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، سختی نہ کریں، اچھے سے پیار سے بات کریں۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں۔ عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ ٹرین میں نماز پڑھنا کئی بار بڑا مشکل ہوتا ہے، دیر تک ٹرین رکتی نہیں ہے کہ پلیٹ فارم پر اتر کر کے نماز پڑھی جا سکے، تو آرام کے ساتھ آدمی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ وہ کبھی کبھی آدمی 18 گھنٹے 20 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ کا سفر کرتا ہے تو کئی نمازیں آ جاتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پڑھنے والے بچے بھی اس کا التزام نہیں کرتے، اور عام طور سے جو مسافرین ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ محظورات اور ممنوعات کا ایک ہی معنی ہے،
یعنی جو شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے تو ان چیزوں سے رک جانا، کسی عورت پر غلط نظر نہ ڈالنا، کسی کی جیب پر غلط نظر نہ ڈالنا، ہمارے ہاتھ سے پیر سے کسی بھی چیز سے تکلیف نہ پہنچے، نہ تو ان کو جو ٹرین میں ہیں، نہ ان کو جو جہاز میں ہیں، نہ ان کو جو ایئرپورٹ پر ہیں، نہ ان کو جو پلیٹ فارم پر ہیں یا کہیں پر بھی ہیں۔ اخلاق فاضلہ سے متصف ہونا، ہم سفر میں ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، سفر میں بھی اور غیر سفر میں بھی۔ گھر میں ہمارا اخلاق اچھا ہونا اور نرمی کا رویہ اپنانا، ہم سے ہمارے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پڑوس کو تکلیف نہ ہو۔ ہم جب سفر پر جا رہے ہیں تو جس سواری سے جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہمارے ہاتھ سے ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو کسی کا تجسس نہ کریں، ٹوہ میں نہ پڑیں، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ علم، مال اور طاقت کی سخاوت، ہم اپنے علم کی سخاوت کریں، اگر کہیں ضرورت ہے کسی کو بتانے کی تو ہم اچھے سے اس کو بتا دیں اور نرمی کا رویہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو ان سے کہا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقول له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، اسے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے یا کہ اللہ سے ڈرے۔ تو یہاں پر نرمی کی بات کہی گئی ہے، اور وہ نرمی ہمیشہ سب کے لیے ہے، اور نرمی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ گرمی اور سختی سے نہیں حاصل ہو پاتی ہے۔ کہیں مال دینے کی ضرورت ہے، کوئی غریب آ گیا بہت پھڑی حالت میں ہے، یا اس کا راستہ کٹ گیا، اس کے پیسے گر گئے، یا کہ کسی نے چورا لیا، تو ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم مال کے ذریعہ اس کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی جا رہا ہے اور اپنی گٹھری نہیں اٹھا پا رہا ہے، ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، سہارا دینے کی ضرورت ہے، تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے، اچھے سے سہارا دے دیں گے۔ حاجیوں کے ساتھ نرمی کرنا، بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے، جیسے ہی اپنے ملک سے نکلتے ہیں آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ ناظرین، ایک بات میں کہہ دوں آپ سے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہوں میں کہ انہوں نے آ کر کے یہ تاثر دیا کہ اگر میں جانتا کہ اتنی دقت و پریشانی ہوگی تو میں حج پہ نہ جاتا، اور اللہ کرے یہ بات صحیح نہ ہو، تو یہ مجھ تک پہنچی اور بہت سے لوگوں نے جانا ہوگا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ تو آزمائش ہی ہے، اور جیسا کہ ابھی گزرا یہ تو جہاد ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حاجیوں کے ساتھ نرمی، دیکھیے مکہ میں ایئرپورٹ لے لیجئے، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے باہر مکہ جانا، ہوٹل میں، پھر کعبہ میں، پھر مقامات مقدسہ میں، تو ہر جگہ بھیڑ رہتی ہے اور بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، تو سب کے ساتھ نرمی کرنا۔ جب سارے کے سارے لوگ اسی مزاج کے ہوں گے اور یہی تصور ہوگا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو ایسی صورت میں وہ سب کے سب آرام کے ساتھ رہیں گے اور کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب بات آ گئی ہے نرمی کی، تو ہم نرمی کی بات ایک کرنا چاہتے ہیں، نرمی کی بات ہم ابھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔